لساني يفقهوا قولي نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل الصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعد الله الحسنى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک علیہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن خير بالمحاسن فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله جل جلاله وأعلى نواله وأعظم سره وأتم برهانه وأجل شانه في حمد ثناء اور سربر کائنات مغفر موجودات زینت فصل کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یوں تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر صحابہ کرام اللہ عز و جل نے ہر ایک کو خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ وعد اللہ الحسنى، اللہ عز و جل نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی بھی صحابی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نے یعنی کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے یا یہ ذہن میں رکھے کہ معاذ اللہ اس کو کوئی عذاب ہوگا یا اللہ عز و جل کے غضب میں مبتلا ہوگا یا اللہ عز و جل اس کی کسی فعل پر پکڑ کرے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کہ جہنم کی آگ، مفہوم حدیث کا کہ جہنم کی آگ اس شخص کو چھوئے گی نہیں جس نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہاں تک ہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا ورآ من رآنی، اس بندے کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے کسی صحابی کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ مطلب کہنے کا یہ ایک تو وہ صحابی اس کا اپنا مقام مرتبہ یہ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کا اجر، اس کے روزوں کا اجر، اس کی تسبیحات و تحمیدات و تکبیرات، اس کے تہجد، اس کے حج کرنا یا عمرہ کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سننا، قرآن کی تلاوتیں کرنا، رب کی بارگاہ میں رو کر معافی مانگنا،
مغفرت کا سوال کرنا، ان کا غزوہ بدر میں یا احد میں شریک ہونا وہ بات کا معاملہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس نے میرا ایمان کی حالت میں دیدار کر لیا، اسے جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں چھوئے۔ صحابی کا مقام ہوا کہ باقی معاملات اس کے اپنی جگہ۔ ایک غزوے کے دوران ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں؟ مفہوم حدیث مبارکہ کا آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ اس نے کہا اگر میں یہ کر لوں تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے کلمہ پڑھا، پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا۔ کوئی نماز اس نے نہیں پڑھی، کوئی اس نے تسبیحات و تحلیلات، کوئی تکبیرات کا ورد نہیں کیا، وظائف کی طرف نہیں گیا۔ سرکار پر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کی طرف سے کافروں سے جہاد کروں۔ تو اس بندے نے تلوار اٹھائی، کافروں سے جہاد کیا اور اللہ عز و جل نے اس کو مقام شہادت عطا فرمایا۔ سرکار کو جب اس کی شہادت کی اطلاع دی گئی تو آقا نے ارشاد فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، عمل اس نے تھوڑا کیا ہے اجر بہت بڑا لے گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس بندے کو جنت ملی، اس بندے نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات کچھ نہیں کیا، اسے قرآن کی درس نہیں دی، وہ مسجد میں گیا ہی نہیں، میدان جہاد میں ہے۔ ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں سرکار کا دیدار کیا اور سرکار پر مٹنی بک پڑا، کٹ پڑا، سرکار کی عزت پر ناموس کی خاطر یا دین اسلام کی خاطر، تو اللہ عز و جل نے اس کو اس عمل کے سبب وہ دیکھنے کے سبب اللہ نے اس کو جنت کا تحفہ عطا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک ہے صحابی کا اپنا مقام، اس نے سرکار کو دیکھا، اور ایک ہے اس بندے کا مقام جو صحابی کو دیکھتا۔ فرمایا اس بندے کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ سوچے مثلا ہم میں سے اللہ کسی کو توفیق عطا کرے تو کسی صحابی کا دیدار توفیق عطا ہوتی ہے، ہم میں سے کوئی کسی صحابی کا دیدار کر لیتا ایمان کی حالت میں، تو ہماری اللہ عز و جل مغفرت کاملہ فرما ہے۔ جس کا دیدار کر کے اللہ مغفرت کا بندے کی مغفرت فرما رہا ہے، جس کا دیدار کیا جائے اس کی دیدار کی وجہ سے، اس کے دیدار کے سبب اللہ عز و جل بندے کو جہنم سے دور کر رہا ہے، جنت عطا فرما رہا ہے۔ یہ دیکھنے والے کا مقام ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے صحابی کا اپنا مقام مرتبہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور خاص کر پہلی بات یہ کی کہ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ اللہ عز و جل نے بہت بلند رکھا ہے۔ ہر صحابی کی اپنی شان، لیکن خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، ان کا نام، ان کی شان بیان کرنے کا آج ایک مقصد میرا یہ ہے، ایک تو ان کا ذکر کیا جائے تو رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، سبحان اللہ۔ دوسری دوسری بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا فرمائی ہے اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت لینے والا بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے گا، سورہ نجم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مشہور آیت مبارکہ ہے، آپ سنتے ہوں گے علماء کرام سے کہ وما ينطق عن الهوى، یہ محبوب اپنی ہوا سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا اپنی ہوا مانا خواہش، نفسانی خواہش سے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ جو بولتے ہیں بس وحی خدا ہوتی ہے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اہدہ، اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ گویا کہ زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال ہوئی، حکم اللہ کا تھا، گویا اللہ اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب لوگوں کو بتا دو کہ معاویہ کی شان کیا ہے۔ معاویہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے،
ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. یعنی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں بیٹھے، ان کی بارگاہ میں بیٹھے، ان کے درس سنے یا ان کی سیرت پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قدموں کا صدقہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا. جس کو اگر کسی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ہدایت مل رہی ہے، ان کی سیرت سے وہ بندہ ہدایت پا رہا. اور ہدایت ہے کیا؟ ہدایت ہے کس بلا کا نام، کس چیز کا نام؟ ہدایت یہ ہے کہ بندہ سیدھا بارگاہ خداوندی میں پہنچ جائے. مولا اگر اس کا عام مفہوم یہ بیان کیا جائے، مولا معاویہ کو اپنے در کی راہ دکھا. سرکار نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، ان کو اپنے در کی راہ دکھا. معاویہ سیدھا تیرے در تک پہنچے اور اللہ اس کو بھی معاویہ کو ایسا بنا جو معاویہ کے پیچھے چلے وہ سیدھا تیرے دربار تک پہنچا. جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلے وہ سیدھا تیری بارگاہ میں پہنچ جائے. کہنے کا مقصد یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلنے والے کا جو ہے مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اور تو کچھ نہ صحیح اللہ عز و جل کم از کم اسے ہدایت ضرور عطا فرماتا. اگر پیچھے چلنے والا ہدایت یافتہ بن گیا تو خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام و مرتبہ کیا. حضرت ایک اس میں تفسیر الجنان میں ہے، بڑی پیاری بات ارشاد فرما دی. میرے پاس اس نے ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ تھی اور حضرت سفیان، حضرت ابو سفیان یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد، وہ صحابی رسول ہے. ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل نے سرکار کی صحابیت کا صدقہ ان کی مغفرت قابلہ فرما دی. یہ پاک سے کی تعلق کی وجہ سے ان کی ایک بیٹی ہے، ان کا نام ہے صفیہ اور ان کا جو ہے جو کنیت ہے ان کی وہ ام حبیبہ. یہ اپنے گھر اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حضرت سیداتنا ام حبیبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ ان کے بھائی ہیں اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ میں تشریف فرما تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، آپ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے. لیکن بیٹھے کیسے تھے کہ بھائی کیونکہ چھوٹا تھا، آپ نے یعنی بھائی نے اپنے سر کو حضرت سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا ہوا. یعنی بہن بھائی کی محبت بڑی زیادہ تھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے ام حبیبہ کیا تو معاویہ سے محبت کرتی ہے؟ کیا تو معاویہ سے محبت کرتی ہے؟ عرض کی آقا کیوں نہیں؟ فرمایا سن یہ جبریل ہے، اللہ بھی اور اس کا رسول بھی یہ کہہ رہا ہے اللہ بھی اور اس کا رسول بھی دونوں معاویہ سے محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. دونوں معاویہ سے محبت کرنے والے ہیں. المجم الکبیر میں ہے حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا آقا مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی وصیت فرمائیے، تو مجھے حکم ارشاد فرمائیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں کیا کیا کروں. ارشاد فرمایا اللہ بھی اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں تو بھی ان سے محبت کیا کر. سبحان اللہ. جس سے اللہ اور اس کا رسول جو بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کہے کہ وہ اس طرح کے تھے اس طرح کے تھے، ان سے یہ غلطی ہوئی ان سے وہ غلطی ہوئی. یہ میں حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ یہ جو کہنے والا شریف سید باقر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آگے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا اس حوالے سے کہ ہماری عقلیں بڑی ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کا علم بڑا ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا معاذ اللہ وہ جہنمی یا اس طرح کے معاملات، وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ڈائریکٹ کام کر رہا، وہ اپنے خیر وہ گویا وہ اس بات کا جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ و اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا علم چھوٹا ہے اور معاذ اللہ میرا علم بڑا ہے. وہ گویا اس بات کا اعلان کر رہا ہے
یعنی آپ کا چناؤ غلط تھا، میرا چناؤ درست ہے. اور اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر گویا بہتان کر رہا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیوں چنا. سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو بادشاہت عطا فرما. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مجھے ارشاد فرمایا کہ معاویہ اللہ عز و جل تجھے بادشاہت عطا فرمائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب سے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ سرکار کی زبان سے یہ لفظ نکلے اللہ مجھے ضرور بادشاہت عطا فرمائے. سبحان اللہ. مطلب کہنے کا یہ میرا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے، جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے، یا آپ کا ہدایت یافتہ ہونا، یا آپ کی وجہ سے لوگوں کا ہدایت پانا، یہ صرف میری اور آپ کی رائے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے جب عرض کی کہ آقا مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مجھے وصیت فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ بھی اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ اللہ بھی اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. مانا سمجھ آیا کیا؟ اے جبریل تو فرشتوں کا سردار، میں انبیاء کا سردار. تو نے مجھ سے پوچھا کہ معاویہ کے بارے میں کوئی وصیت کیجیے، مجھے کوئی حکم ارشاد فرمائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے میں کیا کیا کروں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کوئی بڑی بات اور ارشاد بولا، لمبا جملہ ارشاد نہیں فرمایا. فرمایا اللہ بھی یہ نہیں کہا کہ تو کر، فرمایا اللہ بھی اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ بھی اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی جبریل تو سمجھ لے تو رب کی بارگاہ میں بار بار حاضری دیتا ہے. تیرا مقام و مرتبہ تو گویا یہ ہے کہ جنت میں جو تو گہر میں جب غوطہ لگاتا ہے باہر نکلتا ہے تو پر جاڑتا ہے، ہر پر سے جو قطرہ ٹپکتا ہے ہر قطرے سے اللہ نوری فرشتے کو پیدا کرتا ہے. یہ اللہ عز و جل نے تمام جو ہے فرشتوں کی سرداری کا تاج عطا کیا. تو نے مجھ سے پوچھا کہ معاویہ کے بارے میں مجھے کوئی وصیت کیجیے، میں تجھے کہتا ہوں اللہ بھی اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا کہوں؟ جب اللہ اور اس کا رسول معاویہ سے محبت کرتے ہیں تو جبریل گویا تو بھی اس سے محبت کیا کر. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ بھی ایک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ سے محبت کرنا، اور ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کا حضرت امیر معاویہ سے محبت کرنا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میں تجھے کیا وصیت کرتا ہوں، اللہ اور اس کا رسول معاویہ سے محبت کرتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ جبریل یاد رکھ اللہ بھی اور اس کا رسول معاویہ سے محبت کرتے ہیں، تو بھی معاویہ سے محبت کیا کر، تو بھی ان سے محبت کیا کر. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ سے کسی نے کہا کہ وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جتنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کی سفید کے مقام پر، یہ تو بڑا انہوں نے غلط کیا. ان کے جتنے لوگ ہیں وہ تو معاذ اللہ سارے جہنمی ہیں. کس نے کہا؟ کسی شخص نے. کس سے؟ حضرت علی سے. اس نے کہا کہ اے علی آپ کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، بڑا غلط کیا. آپ کے مقابلے میں ان کے جتنے بندے مرے معاذ اللہ وہ سارے جو ہے وہ جہنمی ہیں. آپ منبر سے کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جتنے ہمارے لوگ ان کے ساتھ جنگ میں قتل ہوئے اور جتنے ان کے لوگ ہمارے ساتھ جنگ میں قتل ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لشکری جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے اور کچھ لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے، مقام صفین پر ان کا آپس میں ٹاکرا ہوا، جنگ ہوئی. تو بعد میں کسی نے کہا کہ اے علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے جنہوں نے آپ سے مقابلہ کیا معاذ اللہ وہ جہنمی ہیں، وہ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں. تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کیا ضرورت فیصلہ کرنے کی، میں علی تجھے فیصلہ بتا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کیا پتا وہ جہنمی ہے جنتی ہے، کون ہے تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا علی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا مسئلہ ممبر البیاں میں ہے، پوچھا علی خدا کو دیکھا ہے؟ ارشاد فرمایا اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کا میں دیدار نہیں کرتا.
جس کا میں ادار نہیں کرتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یعنی گویا کہہ رہے ہیں کہ تیرا علم بڑا یا میرا علم بڑا ہے. میں نے ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ سے اخذ فیض لیا ہے اور سرکار کی خلافت کا فرقہ جو ہے وہ میری گردن میں پڑا ہے. میں تجھے بتاتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے لوگ قتل ہوئے, جو معاویہ کے ساتھی قتل ہوئے, وہ کوئی جہنمی نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ ذلیل نہیں ہوں گے, وہ خوار نہیں ہوں گے, اللہ کے نظر میں گرفتار نہیں ہوں گے. ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین سب کو اللہ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا. فرمایا کہ ہمارے مقتولین اور معاویہ کے مقتولین یعنی جو ہمارے ساتھی شہید ہوئے اس جنگ میں صفین کے مقام پر, جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی اس جنگ میں شہید ہوئے, فرمایا دونوں کو اللہ عز و جل نے جنت کا پروانہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. پھر حضرت علی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ ایک مرتبہ تشریف فرما دیں. آپ سے کسی نے کہا, کسی سے آپ نے کہا کہ تو مجھے حضرت علی کی جو ہے وہ صفات سناؤ کہ علی کیسے تھے, ان کو اللہ عز و جل نے مقام کیا عطا کیا تھا, مرتبہ کیا دیا تھا. تو ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے شعر پڑھنے شروع کیے. اس نے کہا علی شیر خدا تھے. اس نے کہا علی جو ہے وہ بحر صفا تھے. اس نے کہا کہ حضرت علی کو بڑا مقام اللہ نے عطا کیا تھا, وہ محرابوں میں بیٹھتے اور راتوں کو رو کر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے. اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر وقت انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس نے کہا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں کلمات کہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے اس کے ہر شے پر کچھ نہ کچھ دیتے جاتے. جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے 7,000 سونے کی اشرفیاں اس کو بطور انعام عطا فرمائی. اس بندے نے پوچھا, کسی نے کہا اے معاویہ عجیب کام کرتے ہو, علی سے جنگیں بھی کرتے ہو اور ان کی تعریف کرنے والے کو کچھ دیتے بھی ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے کہا کہ ادھر سے حضرت علی کی منقبت بڑھاتے ہو اور کہتے ہو کہ حضرت علی کے بارے میں مجھے کوئی تاریخی کلمات سناؤ, اور ادھر سے یہ کہتے ہو کہ ان کے ساتھ جنگیں بھی لڑتے ہو. صفین میں تمہارا جو ہے وہ مقابلہ ہوا, تم حضرت علی کے ساتھ لڑے, یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ کوئی دینی معاملہ نہیں, مقام و مرتبہ اللہ نے معاویہ سے بڑھ کر علی کو عطا فرمایا. مقام و مرتبہ ان کو عطا فرمایا ہے. فرمایا الملک حکیم, وہ جو ہماری جنگ ہے نا, وہ جنگ جو ہے وہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں, کوئی دینی رنجش نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, بلکہ وہ قتل عثمان کے قصاص کا مسئلہ ہے. مقام اللہ نے مجھ معاویہ سے زیادہ حضرت علی کو عطا فرمایا, بلکہ اس سے بھی آسان تھا. ہم لوگ آج کہتے ہیں نا کہ وہ آپس میں لڑے تو ان کے یہ معاملہ تو وہ معاملہ تو فلاں فلاں فلاں, یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. حضرت ہم جو ہے وہ بن گئے جسٹس, ہم لوگ بن گئے جج. 1400 سال بعد ہماری آنکھیں کھلی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ معاذ اللہ اس طرح کرتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے معاذ اللہ وہ استغفر اللہ, وہ معاذ اللہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کیا, معاذ اللہ جہنمی ہے. تم معاذ اللہ بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ان کا مقام و مرتبہ یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی اور رسول اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرنے والے. ایک چیز یاد رکھیے گا, قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قوم نوح نے مرسلین کو جھٹلایا. ایک بات یاد رکھنا, سننا ہے توجہ کی بات. قوم نوح نے مرسلین کو یعنی رسولوں کو جھٹلایا. توجہ کرنا, جب پڑھا جائے نا قرآن کا مطالعہ کیا جائے, حدیث کا مطالعہ کیا جائے, نوح علیہ السلام کے دور میں رسول صرف ایک ہی تھے. کون کتنے رسول تھے؟ ایک, وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام خود تھے. وہ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام خود تھے. توجہ کرو, تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اچھا رسول تو